السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 22ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں جو بات پیچھے چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ تم نے دنیا کو رکھنا ہے تو تمہیں دنیا دے دی جاتی ہے، لیکن تمہیں دنیا دے کے فارغ کر دیا جائے گا، لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے تو تمہیں اس طرح کے طریقے اور رسولوں کے تحت رہنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ارادہ یہ رکھا، یہی کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، تقوی اختیار کرو اور بات میں نرمی نہ رکھو۔ عام جو ہے وہ کسی سے بات کرنے پڑ جاتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل، تو بات میں نرمی سے بات نہیں کرنی، لہجے میں نرمی نہیں رکھنی، بات اچھی کرو لیکن لہجہ تمہارا سخت تو ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ پھر کچھ سمجھایا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم نے گھر میں ٹکی رہو، گھر میں رکی رہو، اور پہلی جاہلیت کی جنہوں نے زینت اختیار کی ان کی طرح زینت کو ظاہر نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ سارے معاملے کا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اس سے مراد تمہیں بچا لے، اس سے مراد یہ نہیں یہ سیدہ عائشہ کے بارے میں کہہ لیں کہ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان پر الزام لگا اور اس حوالے سے وہ ساری پیچھے گزر چکی ہے، ان کی صفائی اور ساری باتیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الزاموں سے بچانے کے لیے، ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے، ان معاملات سے بچانے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، سارے مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورت، فرما بردار مرد، فرما بردار عورت، سچے مرد، سچی عورت، یعنی مرد عورتوں کے عمل سارے کو بیان کیے ہیں۔ صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر رکھا ہے۔ یعنی دونوں کو برابر اللہ تعالیٰ نے برابر میں رکھا ہے، کسی کو یہ نہیں کہ مردوں کو زیادہ رتبہ دیا اور عورتوں کو کم، یا ایک کا عمل زیادہ اور ایک دوسرے کا کم۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اس کو نہ مانے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امره، اللہ فرماتے اپنی بات کو پیش کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سخت گمراہی ہے، وہ گمراہ ہو گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے اور امہات المومنین کے لیے بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے بارے میں حکم کے حوالے سے، کیونکہ اس دور میں یہ بڑا مسئلہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ آپ کی بہو جیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اقدام کروا کے زید نے جب اپنی بیوی زینب بن جہش کو طلاق دی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کروایا، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس رواج کو توڑنا چاہتے تھے تاکہ یہ رواج ختم ہو جائے جو چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بكل شیء علیما، اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی نبوت ان پر ختم ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے، دوسرا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی زید بن محمد کہنے لگے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارث اس کو کہا کریں۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے پچھلے بارے میں بھی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ سورہ احزاب میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، یہ جائز نہیں کہ تم ان کے نام اپنے ساتھ جوڑ لو۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو زیادہ ذکر کرو، وسبحوا بکرۃ واسیلا، اور تسبیح بیان کرو، پہلے پہر پچھلے پہر اللہ کی تسبیح بیان کرو، ذکر زیادہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نبی ہمارا جو ہے اس کا آنے کا مقصد، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہی دینے والا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے خوشخبریاں سنانا، آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈرانا، کس چیز سے؟ اللہ کی راہ کی طرف بلانا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر بندہ کوئی طلاق دے دیتا ہے کسی کو، تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر اس نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس کے لیے تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے، اس میں عدت نہیں ہے، اگر لازماً نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ مطلب بیوی کو عدت نہیں گزارنی پڑے گی، بلکہ ویسے ہی وہ اس کے مطلب آگے نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح طلاق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ چیزیں بتائی گئیں۔ ایک تو کچھ باتیں یہ پہلے بتائی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کے آداب کے حوالہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ نے جانا ہے تو اس میں آپ اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں گے۔ اور طلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر روکا ہوا ہے کہ آپ جب بیویوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، تو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ اور نکاح نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں کہ اور نکاح نہیں کر سکتے، ان کو طلاق دے کر بھی کوئی نیا نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ سمجھ لیں کہ یعنی 9 شادیاں ہیں اور اس کے بعد 9 کی تعداد اتنی رہنے دیں اور ان میں سے ایک کو طلاق دے کر کسی اور کو جو ہے وہ نکاح کر لیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے، اور اگر کھانے پر بلائیں تو کھانا کھا کے فوراً نکل جانا ہے، وہاں پر باتیں کرنے نہیں لگ جانا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں بتاتے، تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں، اللہ نے واضح کر دی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان سے مطلب اس طریقے سے بات کرو جو مطلب بہتر نہ ہو، اور ان کے ساتھ تمہارا نکاح بھی نہیں تم کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، کیونکہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح انسان اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ویسے ہی ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرنا ہے تم نے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم بھی درود بھیجو۔ درود دعا کا لفظ ہے، مطلب درود یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں۔ پھر آگے ذکر آتا ہے پردے کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ نے حکم کیا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ مومنوں کی آپ حکم دے دیں اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو، جب وہ باہر نکلیں تو چادر لے کے نکلیں، چادریں لٹکا کے نکلیں، یہ قریب ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ ان کو کوئی یہ پہچانے نہ جائیں اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں مقصد پردے کا ہے تکلیف سے بچانا، پریشانی سے بچانا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جہنمی کافر جو ہیں وہ جہنم میں پکاریں گے، کاش ہم نے کہنا مانا ہوتا، ہمیں ہمارے سرداروں نے جو ہے وہ اصل راہ سے جو ہے وہ جدا کر دیا تھا، ہمیں ہمارے سرداروں نے جو ہے وہ بھٹکا دیا تھا۔ تو اللہ سے کہیں گے، یا اللہ ہمیں جو ہے وہ ان کو ہمارے
ہم سے دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا۔ تو آگے چل کے ان کی آپس میں جو تکرار ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم نے کہاں تمہیں بھٹکایا تھا، تم تو خود جو ہے وہ بھٹکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، بات بالکل سیدھی کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہیں گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، یہ مومنوں کو حکم ہے۔ اور جہاں بھی حکم آ جائے سیدھی سادی بات کرنے کا یہاں پر حکم ہے کہ بات کو سیدھا کرو، بات کو صحیح کرو، صحیح بات کرو، بری بات نہ کرو۔ پھر آگے سورہ سبا شروع ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ پہلے اپنی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آسمان زمین کس نے بنائی، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہے، اور یہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی نے بنائی ہے، اسی کی تعریف کی جائے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تو کہہ دے ضرور آئے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ضرور آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے مومنوں کو ان کے اچھے اعمال کا، اور سزا دے کافروں کو ان کے برے اعمال کی۔ تو یہ قیامت کے جو منکر ہیں ان کو بتا دیں قیامت ضرور آئے گی اور اس میں سب کو بدلہ بھی ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ پہاڑ اور پرندوں کو کے ساتھ ان کو مسخر کیا، پرندوں اور پہاڑوں کو، وہ ان سے تسبیحات کرواتے تھے، اللہ کی تعریفات کرواتے تھے، اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، لوہے سے زریں بناتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جن ان کی باتوں کو مانتے تھے اور سارے کام کرتے تھے، تو حضرت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام ان سے مختلف کام کرواتے تھے، عمارتیں بنواتے تھے، اور اسی طرح ان سے بڑی بڑی چیزیں بنواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کا موت کا وقت آیا، مسجد بنوا رہے تھے، یہ لاٹھی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو جنوں کو خبر ہی کوئی نہیں، اور جب لاٹھی کو، لکڑی کی وہ لاٹھی تھی، اس کو جو سینک نے کھایا، اس کو جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں، یہی لفظ استعمال ہوتا ہے عموماً کہ اس کو سینک نے کھایا، تو وہ جب گرے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو انہوں نے آواز دی کہ کاش ہم غیب جانتے ہوتے، ہم اس طرح ذلیل کرنے والا عذاب میں نہ رہتے۔ تو اس لیے جن غیب نہیں جانتے، جو کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کا علم ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جن غیب نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو کسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا، تم ہر کوئی بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے جس نے جو کام کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ پورا ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وعدے کا دن کب پورا ہوگا، وعدہ کب پورا ہوگا، کب قیامت آئے گی، کب وہ دن آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے بتائیں کہ جلدی وہ وقت آنے والا ہے جس دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور شریکوں کی جو ہے وہ درمیان بحث ذکر کی ہے۔ جب ان کو عذاب ہوگا تو پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، تو یہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لا سکے۔ جو یہ مشرک ہوں گے، جو شرک کرنے والے ہوں گے، یہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لا سکیں۔ تو وہ جن کے ساتھ شریک کرتے تھے، بناتے تھے، جو قبروں والے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، سیدھے رستے سے، ہم نے تو کبھی نہیں روکا تھا۔ وہ کہیں گے تمہاری چالوں کی وجہ سے، تمہاری چالوں کی وجہ سے، تمہارے کاموں کی وجہ سے، تم نے جن کاموں کے پیچھے ہمیں لگا دیا تھا، ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لا سکے، ہم ہدایت قبول نہیں کر سکتے۔ تو وہ ان چیزوں سے بری ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے کہا تھا تمہیں کہ تم جو ہے وہ یہ کام نہ کرو۔ وہ اس وقت ان کو عذاب پکڑ لے گا۔ اللہ فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں مال اور اولاد ہماری زیادہ جو ہے وہ ہمیں عذاب سے بچا لے گی۔ اللہ ہی رزق فراخ کرتا ہے، اللہ ہی تنگ کرتا ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ۔ یہ سوال یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کوئی چیز کی کثرت بچا لے،
کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے اس چیز سے جس میں کے بارے میں وہ تمہیں پکڑے گا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا نہیں کی، اس لیے تم اس بات کو ذہن سے نکال۔ یہ رزق کا دینا اور نہ دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا رزق ہم چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، جس کا رزق چاہتے ہیں فراغ کر دیتے ہیں، جس کو ہم دینا چاہیں دیتے ہیں، نہ دینا چاہیں نہیں دیتے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رزق یا اولاد کی وجہ سے تمہیں پکڑ یا چھوڑ ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں آگے چل کے کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جس دن ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا فرشتوں سے، اللہ پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری بات کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ یہ ہماری بات نہیں کرتے تھے بلکہ جنوں کی بات کرتے تھے۔ تو جنوں کی بات کر کے یہ کچھ لوگ نفع نقصان کے ان کو مالک سمجھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ موکل ہے، فلاں ہیں، تو ان کے حق میں بہت یہ معاملہ خطرناک ہوگا اور ان کی پکڑ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی جو ہے رسول آئے ان سے بھی جھگڑا کرتے تھے۔ تو جھگڑا کس بات پر کرتے تھے؟ کبھی کہتے تھے کبھی کس معاملے میں اللہ کی توحید کے بارے میں، کبھی کس معاملے میں، کبھی قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، نبی تو ہر نبی یہ کہتا آیا ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی ہے تو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تو حق آ گیا، تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم جو کرتے ہو، تم نے جو ہے جو بھی ہماری دعوت کو ٹھکرایا ہے اس کا بدلہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر آگے سورہ فاتر شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، اللہ ہی ہے جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، فرشتے اس کے قاصد ہیں، وہ جسے چاہتا ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کے لیے بند کر دے اس کے لیے کھولنے والا نہیں۔ اللہ غالب حکمت اور رحمت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو جٹلایا ہے تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ تو دشمن سے بچا بھی جاتا ہے، لڑا بھی جاتا ہے، اس کی چالوں کو بھی سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے دشمن کہہ کر بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، اور جو نیک اعمال کرنے والے اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کوئی اس بات کو سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگ جو ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ باغات، ان کے لیے نہریں بہتی ہوں گی، اعلیٰ عمارتیں ہوں گی، ان کے لیے بڑا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو سمجھاتے ہوئے کچھ چیزیں فرماتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیسے کیا ہے، تمہیں جو کچھ بھی تمہارے معاملات حالات ہیں وہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کر دیے تھے۔ جب تم حمل کی حالت میں تھے، یعنی تم ماں کے پیٹ میں تھے، مختلف مراحل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، قطرے سے کس طرح کن مراحل سے پیدا کیا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری کتاب میں درج ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ دن کو رات میں بنا دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اس نے سورج بنایا، سورج مسخر کیا، چاند مسخر کیا، وہ ہر چیز کا قادر ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، اسی کی بادشاہ ماتے ہیں۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں، یعنی اس کو بھی وہ نہ بنا سکتے ہیں، نہ اس کو جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ جن کو تم پکارتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری پکار نہیں سنتے جو آپ نہیں دیتے، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے اس چیز کا کہ اللہ ہم نے ان کو کون سا کہا تھا کہ ہماری بات کرو یا ہمیں پکارو، اور پھر وہ قیامت کے دن انکار کریں گے، تو پھر یہ بندے پریشان ہوں گے کہ انہوں نے ہم سے کیا کیا۔
اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی حمید ہے، تم اس کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو جو کوئی اس سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، اور کوئی کسی کو جو ہے وہ نہیں، چاہے کوئی پکارے چاہے کچھ بھی کرے، کوئی کسی کا اس دن سفارشی نہیں ہوگا مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیرا روشنی برابر نہیں، اسی طرح جو ہے وہ دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں، اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں، اللہ سنوا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیتے، وہ تمہاری بات کو نہیں سنتے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ خود جو ہیں وہ اس چیز کو، یعنی کہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، چاہے تم کچھ بھی پکارتے ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً کیا جاتا ہے، قبروں والے سے مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتا دیا کہ وہ جو قبروں والوں کو تم نہیں سنا سکتے، جسے اللہ چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرنے والوں میں سے صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر بھی کیا ہے، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، ان کو اچھے گھر دیں گے، نہ ان کو تکلیف ہوگی جنت میں، نہ تھکاوٹ ہوگی، اور جو جہنمی ہیں نہ ان کو موت آئے گی، نہ عذاب کم کیا جائے گا، اور وہ چیخیں گے کہ کیا ہماری مطلب چیخیں گے کہ اللہ ایک بار ہمیں زندگی دے دے، ہماری پریشانی کو کاٹ دے، ہماری تکلیف کو کاٹ دے، ہم ساری زندگی تیری عبادت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ایک لمبا عمر کا عرصہ نہیں دیا گیا؟ تم نے کیوں اس طرح ہماری جو ہے شریک بنائے اور ہماری بات کو، دعوت کو قبول نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا تمہارے شریکوں نے، تم جن کو شریک بناتے ہو، کیا تمہارے شریکوں نے کچھ پیدا کیا، یا آسمان میں کوئی ان کا حصہ ہے، یا کوئی کتاب انہوں نے نازل کی ہو؟ اللہ ہی تھامے ہوئے ہے آسمان زمین کو، اگر اللہ چھوڑ دے تو یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، کوئی کسی کا بچانے والا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے زمین پر نہیں چلے پھرے؟ تم نے دیکھا نہیں کیسا ان کا انجام کیا ہم نے؟ جن کے پاس تم سے زیادہ طاقت تھی، جن کے پاس بہت کچھ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور اس لیے ان کی غلطی کی وجہ سے پکڑا، اور کیا حال کیا اللہ تعالیٰ نے، بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری ایک دو غلطی یا کچھ غلطیوں کی وجہ سے نہیں پکڑتے، اگر اللہ تعالیٰ غلطی کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ رہے۔ تو یہاں پر یہ سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اگر تم سمجھتے ہو نا کہ یہ ہمارے اچھے کام کی وجہ سے ہمیں پھل مل رہا ہے، اور برا کام کرتے تو چھین لیا جانا تھا، تو برے کام کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ پکڑتے ہی نہیں ہے، وہ تو آخرت میں معاملہ ہے۔ برے کام کرنے کی وجہ سے اگر پکڑ ہوتی تو وہ تم کچھ بھی نہ کر پاتے ابھی تک۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر کے حوالے سے ہم نے کتنے لوگ بھیجے ہیں سیدھی راہ پر، سیدھی راہ دکھانے کے لیے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ تمہیں ڈرائیں اس چیز سے جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ جو نہیں سمجھتے ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اور وہ ان کے سروں کو نیچے نہیں آنے دیتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے آگے پیچھے ارد گرد دیوار ہے جو نہیں دیکھتے، وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں اس چیز کو مانتے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ان کو ایک برابر ہے ڈرانا یا نہ ڈرانا، کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیوں کا ذکر کیا ہے جو جن کی طرف بھیجے گئے رسول بھیجے گئے،
جو ان کو ڈراتے تھے لیکن یہ بات نہیں مانتے تھے، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے بار بار ذکر کیا، تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے وہ آگے چل کے ذکر کریں گے۔ پھر اسی طرح یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگلا پارہ ہم کل کریں گے اور آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ